حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا کہا؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور کو پتہ تھا قیامت کب آئے گی، اسی لیے تو صحابی نے پوچھا، اسی لیے صحابی نے آہستہ بولتے ہیں آپ، وہ صحابی حضور کا امتحان لینے تو نہیں آیا تھا نا۔ ایک عالم سے بھی اگر امتحان کی غرض سے بندہ کہ اس عالم کے پاس اس کا جواب ہے کہ نہیں، امتحان کی غرض سے اگر ایک عالم سے مسئلہ پوچھے گا تو یہ عالم کی توہین کہلائے گی، اور بسا اوقات عالم کی توہین انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ تو پھر بھی خدا کے پیغمبر ہیں۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس غیب کا علم نہیں، علم تھا، صحابی جانتے تھے، تبھی صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت، آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، قیامت کب آئے گی؟ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں، جبکہ حضور نے بتایا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو جمعے کا دن ہوگا۔ قیامت جب آئے گی تو دن کون سا ہوگا؟ اور تاریخ بلند آواز سے، تاریخ 10 اور مہینہ محرم کا، یہ سب کس نے بتایا؟ اس آمنہ کے لال نے جسے قیامت کے آنے کا علم تھا، اس نے بتایا کہ دن جمعے کا ہوگا، تاریخ 10 ہوگی، مہینہ محرم کا ہوگا۔ ابھی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کب آئے گی؟ رسول پاک نے ان سے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اس لیے کہ سن بتلانے کی اجازت خدا کی طرف سے نہیں، یہ خدا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز تھا۔ رسول اللہ نے دن بتایا، تاریخ بتائی، مہینہ بتایا، لیکن سن نہیں بتایا۔ کہا یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اس نے عرض کی، اس شخص نے، یا رسول اللہ نہ تو بہت زیادہ نمازوں کو توشہ آخرت بنایا، نہ بہت زیادہ روزوں کو توشہ آخرت بنایا۔ بھائی نماز تو پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، روزہ فرض ہے، ہر حال میں رکھنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرا اعتماد اور یقین اس بات پر ہے کہ اللہ رب العالمین جو قیامت کے دن مجھے بخشے گا، مجھے امید ہے اس بات پر کہ میں جو سب سے بڑا عمل اپنے لیے بخشے جانے کا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس جیسے صحابی جب آپ کی والدہ لے کر آئی نا کہ کوئی تحفہ نہیں تھا تو کیا حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، جب حضور مدینے میں آ گئے تو وہ کچھ اور تو نہیں تھا، یہی ایک شہزادہ کا بیٹا تھا 8-9 سال کا، تو انہیں لے کر حضور کی خدمت میں آ گئی، آ کر عرض کی یا رسول اللہ لوگوں نے تحائف پیش کیا آپ کی بارگاہ میں غریب اور بیوہ ہوں، پیسہ نہیں ہے کہ تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں بطور تحفہ آپ کی خدمت میں، بطور غلام اسے پیش کرتی ہوں، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، میں نے اپنا بیٹا ہی آپ کو دے دیا تحفے میں۔ آپ کی والدہ نے یہ کہا حضرت انس کے متعلق۔ 10 سال حضرت انس حضور کی صحبت میں رہے، کتنے؟ 10 سال۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں رسول اللہ نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مارا، نہ گالی دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے اپنے متعلق ذرا سا شکم بھی کبھی نہیں دیکھا کہ حضور اپنی پیشانی پر تھوڑا سا کوئی آپ شکم لائے ہوں کہ میرے کسی غلطی پر۔ اس قدر پیار، محبت اور اخلاق کے ساتھ رسول اللہ نے میری تربیت اور میری پرورش فرمائی۔ مجھے دعا دی اللہ کے رسول نے، مولا انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ سب کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے رسول اللہ نے دعا دی تھی۔ کہا رسول اللہ نے کہا کہ مولا تو اس کو اولاد میں اس کی کثرت عطا فرما۔ کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ 106 اولادیں تھیں آپ کی، کتنی؟ 106، اپنے بچے پوتے پوتیاں سب ملا کر 106 اولادوں کو حضرت انس نے اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھا، اس لیے کہ دعا تھی آمنہ کے لال کی، مولا اس کے مال میں بھی برکت دے اور اس کی عمر میں بھی برکت دے۔ تو سوچئے جو اپنی 106 اولادیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس کو کتنی لمبی زندگی عطا فرمائی ہوگی۔ کہا کہ ایک دعا رسول اللہ نے یہ بھی دی کہ اے مولا تو اسے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ کہا جب یہاں سے مر کر جائیں گے تو رسول اللہ کی وہ دعا بھی ضرور پوری ہو جائے گی۔
حضور حضرت ام سلیم نے آپ کی والدہ کا نام ہے، حضور پیش کر دیا حضرت انس کو، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس شخص نے کہا نا یا رسول اللہ میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے کہا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی صحابہ کرام کو جتنی خوشی رسول اللہ کے اس فرمان سے ہوئی، اتنی خوشی کسی اور موقع پہ نہیں ہوئی کہ رسول اللہ نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرما دیا کہ تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہا ہم نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم آپ ہی کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، میلاد منائیں، جھنڈے لگائیں، چراغاں کریں، گلیوں کو سجائیں، محلے کو سجائیں، کیونکہ آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے۔ اس حدیث کا بندہ مصداق بنے گا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ صرف حضرت انس نے یہیں تک اپنی بات کو ختم نہیں کیا۔ یہ جو رافضی حضرات ہیں اس حدیث کو بغور پڑھیں، حضرت انس جیسے صحابی جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے، کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، آپ کے بعد صدیق اکبر سے بھی ہمیں محبت ہے۔ سارے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، آپ کے بعد آپ کے خلیفہ صدیق اکبر سے بھی محبت ہے، اور ان کے بعد ہمیں آپ کے دوسرے خلیفہ مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم سے بھی ہمیں محبت ہے۔ پھر حضرت انس نے کہا کہ اگرچہ ہمارے اعمال نہ صدیق جیسے ہیں نہ فاروق جیسے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ان سے محبت ہے تو قیامت کے دن پروردگار عالم ہمارا حشر انہی شخصیات کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔